اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ وحاذا تقسیم الخامس لیس فی الواقع تقسیما للقرآن بل تقسیم لاسامی اقسام القرآن وموقوف علیہ لتحقیقها ولہذا لم یذکرہ الجمہور وانما هو اختراع فخر الاسلام وتبعه المصنف ولكن فخر الاسلام لما ذکر هذا التقسیم فی اول الکتاب سلک فی آخرہ علی سنته فذکر کل من المواضع والمعانی والترتیب والاحکام فی کل من الاقسام والمصنف انما ذکر المعانی والاحکام فقط ولم یذکر المواضع اصلا وذکر الترتیب فی بعض الاقسام فقط۔ یعنی یہ پانچویں تقسیم در حقیقت قرآن کی تقسیم نہیں ہے بلکہ قرآن کے اقسام کے اسماء کی تقسیم ہے، اور اقسام قرآن کے اسماء کو ثابت کرنے کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے جمہور نے اس پانچویں تقسیم کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تو فقط فخر الاسلام کی ایجاد ہے اور اس کی پیروی مصنف نے کی ہے، لیکن فخر الاسلام نے جب اس تقسیم کو کتاب کے اول میں ذکر کیا ہے تو کتاب کے آخر میں بھی اسی انداز پر چلتے رہے۔ پس مواضع، معانی، ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک کو جملہ اقسام کی ہر قسم میں ذکر کیا ہے، اور مصنف نے صرف معانی اور احکام کا ذکر کیا ہے، مواضع کا ذکر تو بالکل نہیں کیا، اور ترتیب کا ذکر بعض اقسام میں کیا ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچویں تقسیم در حقیقت قرآن کی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ اقسام قرآن کے اسماء کی تقسیم ہے۔ اب اقسام قرآن کو ثابت کرنے کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پانچویں تقسیم چونکہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے اسی لیے جمہور علماء نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ صرف علامہ فخر الاسلام کی ذہنی کاشت ہے جس کی پیروی حضرت ماتن نے کی ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ علامہ فخر الاسلام نے جس طرح اس تقسیم کو کتاب کے اول حصہ میں ذکر کیا ہے اسی طرح کتاب کے آخر حصہ میں بھی ذکر کیا ہے، یعنی آخر تک ایک روش پر چلتے رہے اور ماخذ اشتقاق، معنی، ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک قسم کو مذکورہ 20 اقسام کی ہر ایک قسم میں ذکر کیا ہے، اور رہے ماتن تو موصوف نے صرف معنی اور احکام کا ذکر کیا ہے، ماخذ اشتقاق کا ذکر تو بالکل نہیں کیا، اور ترتیب کا ذکر بعض اقسام میں کیا ہے اور بعض میں نہیں۔ اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف نور الانوار فرماتے ہیں ولہذا لم یذکرہ الجمہور وانما ہوا اختراع فخر الاسلام وتبعہ المصنف ولكن فخر الاسلام لما ذکر هذا التقسیم فی اول الکتاب سلک فی آخرہ علی المصنف انما ذکر المعانی والاحکام فقط ولم یذکر المواضع اصلا وذکر الترتیب فی بعض الاقسام فقط۔ یعنی اسی لیے جمہور نے اس پانچویں تقسیم کا ذکر نہیں کیا ہے
یہ تو فقط فخر الاسلام کا اختراع ہے، یعنی ایجاد ہے ان کی، اور اس کی پیروی مصنف نے کی ہے۔ لیکن فخر الاسلام نے جب اس تقسیم کو کتاب کے اول میں ذکر کیا ہے تو کتاب کے آخر میں بھی اسی انداز پر چلتے رہے۔ پس مواضع، معانی، ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک کو جملہ اقسام کی ہر قسم میں ذکر کیا ہے، اور مصنف نے صرف معانی اور احکام کا ذکر کیا ہے، مواضع کا ذکر تو بالکل نہیں کیا، اور ترتیب کا ذکر بعض اقسام میں کیا ہے اور بعض میں نہیں۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیچھے 4 تقسیمات سماعت کیں، ملاحظہ فرمایا، جس میں 20 قسمیں حاصل ہوئیں قرآن کے لفظ اور معنی کے اعتبار سے، اور یہ 5ویں تقسیم جس سے یعنی اس سے بھی 4 قسمیں حاصل ہوئیں، مواضع، معنی، ترتیب اور احکام، اور ان چاروں کا تعلق 20 سے ہے، جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ حضرات نے سماعت کیا۔ تو یہ 5ویں تقسیم کے تعلق سے شارح کہتے ہیں کہ جمہور فقہا نے اپنی کتاب یعنی اصول فقہ میں جو لکھی ہیں انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہ تقسیم امام فخر الاسلام کی ایجاد ہے، اور مصنف کو چونکہ یہ ایجاد پسند آئی اس لیے مصنف نے بھی ان کی پیروی کی، لیکن فخر الاسلام نے اس تقسیم کو کتاب کے اول میں ذکر کیا تو کتاب کے آخر میں بھی اسی انداز پر چلتے رہے، یعنی پہلے تقسیمات کے بیان میں یہ بتا دیا کہ 5ویں تقسیم سے مواضع، معنی، ترتیب اور احکام یہ 4 قسمیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ 5ویں تقسیم چونکہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے اسی لیے جمہور علماء نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ صرف علامہ فخر الاسلام کی ذہنی کاشت ہے جس کی پیروی حضرت ماتن نے کی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت علامہ فخر الاسلام نے جس طرح اس تقسیم کو کتاب کے اول حصہ میں ذکر کیا ہے اسی طرح کتاب کے آخر حصہ میں بھی ذکر کیا، یعنی آخر تک ایک روش پر چلتے رہے، اور ماخذ اشتقاق، معنی، ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک قسم کو مذکورہ 20 اقسام کی ہر ایک قسم میں ذکر کیا ہے۔ یہ ہے عبارت کا مطلب۔ اور رہے ماتن یعنی متن منار کے مصنف تو موصوف نے صرف معنی اور احکام کا ذکر کیا ہے، ماخذ اشتقاق کا ذکر تو بالکل نہیں کیا، اور ترتیب کا ذکر بعض اقسام میں تو کیا ہے اور بعض میں نہیں کیا۔ ثم لما فرغ المصنف عن بیان اجمال التقسیم شرع فی بیان تفاصیل الاقسام فقال اما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد فقوله كل لفظ بمنزلة الجنس لكل الفاظ والباقي كالفصل فقوله وضع لمعنى يخرج المهمل وقوله معلوم إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك لأنه غير معلوم المراد وإن كان معناه معلوم البيان لم يخرج المشترك منه ويخرج من قوله على الانفراد لأن معناه حينئذ أن يكون المعنى منفردا عن الأفراد وعن معنى آخر فيخرج عنه المشترك والعام جميعا۔ یعنی پھر جب مصنف تقسیم کے اجمالی بیان سے فارغ ہو گئے تو اقسام کی تفصیلات کا بیان شروع کر دیا، چنانچہ فرمایا کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو انفراد کے طور پر کسی ایک ہی معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو،
مصنف کا قول کل لفظ تمام الفاظ کے لیے جنس کے مرتبہ میں ہے اور باقی قیود فصل کے طور پر ہیں، چنانچہ وضع لمعنن بے معنی کو خارج کر دیتا ہے، اور معلوم اگر اس کے معنی معلوم المراد ہوں تو اس قید سے مشترک نکل جائے گا کیونکہ یہ معلوم المراد نہیں ہے، اور اگر اس کے معنی معلوم البیان ہو تو مشترک اس قید سے خارج نہیں ہوگا، اور ماتن کے قول علی الانفراد سے نکل جائے گا کیونکہ اس کے معنی اس وقت یہ ہوں گے کہ خاص کے معنی افراد اور دوسرے معنی سے منفرد ہیں، پس خاص سے مشترک اور عام سب نکل جائیں گے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ خاص کے معنی چونکہ دوسرے معنی سے منفرد ہوتے ہیں، یعنی خاص ایک ہی معنی کو شامل ہوتا ہے اور دوسرے معنی کو شامل نہیں ہوتا، اور مشترک دوسرے معنی سے منفرد نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زائد معنی کو شامل ہوتا ہے، اس لیے علی الانفراد کی قید کے ذریعہ خاص کی تعریف سے مشترک خارج ہو جائے گا، اور خاص کے معنی چونکہ افراد سے بھی منفرد ہوتے ہیں، یعنی خاص کے معنی بہت سے افراد کو شامل نہیں ہوتے اور بہت سے معنی کو بھی شامل نہیں ہوتے۔ جب یہ کہیں کہ خاص بہت سے معنی کو شامل نہیں ہوتے تو مشترک نکل جائے گا، جب یہ کہیں کہ خاص بہت سے افراد کو شامل نہیں ہوتا بلکہ ایک فرد کو شامل ہوتا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے، تو اس وقت عام نکل جائے گا، اور عام افراد سے منفرد نہیں ہوتا بلکہ اس کے تحت بہت سے افراد ہوتے ہیں، اس لیے علی الانفراد کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے عام بھی خارج ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اگر لفظ معلوم کے معنی معلوم المراد ہوں تو لفظ معلوم کی قید کے ذریعے مشترک خاص کی تعریف سے خارج ہو جائے گا، اور علی الانفراد کی قید کے ذریعہ عام خارج ہو جائے گا، اور اگر لفظ معلوم کے معنی معلوم البیان کے ہوں تو اس قید کے ذریعے مشترک خاص کی تعریف سے خارج نہ ہوگا بلکہ مشترک اور عام دونوں علی الانفراد کی قید کے ذریعہ خاص کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے۔